آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسی کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں جو دہائیوں سے چل رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ کبھی کھلی جنگ نہیں بنی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے، خاص طور پر ایک تجزیہ ہے ایران اسرائیل تنازع پس پردہ جنگ، اس سے ہمیں اس پیچیدہ صورت حال کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ اس خفیہ جنگ کی اصل وجوہات کیا ہے، حال میں کیا اہم واقعات ہوئے، اور اب جون 2025 میں صورتحال کیا ہے، اور یہ بھی کہ براہ راست ٹکراؤ کے باوجود یہ مکمل جنگ کیوں نہیں بنی اب تک۔ بالکل، اور دیکھیں اسے پس پردہ جنگ یا خفیہ جنگ کہنا میرے خیال میں بہت مناسب ہے۔ اچھا، کیونکہ جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی میدان جنگ والی لڑائی نہیں ہے۔ زیادہ تر تو یہ پراکسی گروہوں کے ذریعے، یعنی جو ان کے علاقائی اتحادی ہیں جی، ان کے ذریعے، یا پھر خفیہ آپریشنز، سائبر حملے، اور خاص طور پر شام جیسے ملکوں میں فضائی حملوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ یہ مطلب دو ریاستوں کی کھلی فوجی محاذ آرائی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کی بنیادیں وہ واقعی گہری ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، پھر علاقے میں کون بڑا ہے اس کی کشمکش ہے، اور ظاہر ہے ایران کے ایٹمی پروگرام پر جو خدشات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو آئیے ذرا ان بنیادوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو نظریاتی اختلاف ہے، 1979 کا ایرانی انقلاب، اس نے کیسے اس تنازع کی بنیاد رکھی؟ جی، وہ انقلاب تو ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد جو ایران میں قیادت آئی، انہوں نے اسرائیل کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا۔ وہ اسے خطے میں مغربی اثر و رسوخ کی علامت سمجھتے تھے، اور اسی نظریے کے تحت ایران نے پھر اسرائیل مخالف جو مسلح تنظیمیں ہیں، جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے۔ جی ہاں، حزب اللہ، جو ایک بہت طاقتور شیعہ سیاسی اور عسکری قوت ہے، اور غزہ میں حماس ہے جو وہاں فلسطینی انتظامیہ بھی چلاتی ہے اور ایک عسکری تنظیم بھی ہے۔ ان کی بھرپور مدد شروع کی، اور یہ مدد صرف نظریاتی نہیں بلکہ مالی بھی تھی، عسکری بھی تھی۔ اور یہ جو پراکسیز یا اتحادی تنظیمیں ہیں، یہ اس خفیہ جنگ کو عملی طور پر کیسے لڑتی ہیں؟ مطلب یہ لڑائی زیادہ تر دوسرے ملکوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں ایران ان گروہوں کو استعمال کرتا ہے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا جوابی کارروائی کرنے کے لیے، بغیر خود براہ راست سامنے آئے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف اسرائیل کیا کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر شام میں جو ایرانی فوجی موجودگی ہے، یا وہاں سے جو ہتھیار منتقل ہو رہے ہیں، یا حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے کرتا ہے۔ اچھا۔ لبنان اور غزہ بھی اسی کشمکش کے اہم میدان رہے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ ممالک ایران اور اسرائیل کی جو علاقائی اثر و رسوخ کی بڑی جنگ ہے نا، اس کے لیے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ اور پراکسی میزادوں کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ وہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اسرائیل اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق اسرائیل کا موقف تو بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دے سکتے۔ وہ اسے اپنے وجود کے لیے ایک ناقابل قبول خطرہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ماضی میں کئی بار ہم نے سنا ہے ایران کے ایٹمی پروگرام سے جڑے سائنسدانوں پر حملے ہوئے، یا ان کی تنصیبات میں کچھ پراسرار واقعات ہوئے۔ جی ہاں، ایسی خبریں آتی رہی ہیں۔ بالکل، جن کا الزام اکثر اسرائیل پر لگتا رہا ہے، حالانکہ اسرائیل سرکاری طور پر کبھی ہاں نہیں کرتا۔ اچھا، پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پہ 2023 کے بعد یہ کشیدگی تو کافی بڑھ گئی ہے معاملہ۔ اکتوبر 2023 میں حماس کا حملہ، پھر غزہ کی جنگ، اور پھر اپریل 2024 میں دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ۔ جی، اور اس کے جواب میں ایران نے پہلی بار براہ راست حملہ کر دیا اسرائیل پر۔ یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس براہ راست حملے کی کیا اہمیت بتاتے ہیں ذرائع؟ بالکل، اپریل 2024 والا حملہ تو وہ واقعی ایک طرح سے تاریخ بدلنے والا تھا۔ سینکڑوں میزائل اور ڈرون سے ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ جی، اگرچہ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی نظام نے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنا دیا اور جانی نقصان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ ایران کی طرف سے جو دہائیوں سے خفیہ جنگ کی پالیسی تھی نا، اس سے ایک واضح ہٹ کر قدم تھا۔ صحیح۔ ذرائع اسے ایک نپی تلی جوابی کارروائی کہتے ہیں۔ شاید مقصد طاقت دکھانا تھا، نہ کہ جنگ چھیڑنا۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے بھی ایک محدود سی جوابی کارروائی کی ایران کے اندر، جس سے یہی لگا کہ دونوں طرف سے کوشش تھی کہ بات زیادہ نہ بڑھے۔ تو اس سب کے بعد آج جون 2025 میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ خفیہ جنگ اب بھی خفیہ ہے یا حالات بدل گئے ہیں؟
دیکھیں صورتحال بہت ہی نازک ہے، مطلب کوئی باقاعدہ